أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سے پہلے جو آیات تھی اس میں خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ تھا کہ قیامت کے ہولناک مناظر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو سکون اور اطمینان عطا کریں گے، اور جہنم اور اس کے مناظر سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دور رکھیں گے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں پچھلی کتابوں میں بھی اسی طرح سے تحریر تھی. چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں بھی ذکر کے بعد یہ تحریر کیا تھا کہ اس سرزمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اس پیغام کے اندر کفایت ہے ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. زبور اصلاً تحریر کی بھی کتابوں کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع زبر آتی ہے. اسی طرح سے زبور اس کتاب کو بھی کہا جاتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی. اور ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، اور ذکر سے مراد بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ یعنی آسمانی دنیا پر ایک تحریر، ایک کتاب ہے یا ایک آج کل کے زبان میں بڑی اسکرین ہے کہ اس میں ساری چیزیں تحریر کی ہوئی ہیں. خاص طور پر جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی تھی ان کتابوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے لوح محفوظ میں پوری کی پوری تحریر کر دیا کرتے تھے. ساری کتابیں وہاں پر محفوظ ہیں. پھر وہاں سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں قرآن مجید کو مثلا دنیا میں نازل کیا گیا 23 سال کے عرصے میں. باقی جو کتابیں تھیں توریت تھی، انجیل تھی، زبور تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اس زمانے کے انبیاء پر نازل کیے تھے. تو زبور کا مطلب تحریر کی ہوئی چیزیں. تو اب یہاں پر کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے تو زبور سے وہی کتاب مراد لی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، جس کو ہم زبور کہتے ہیں. اور الذکر سے مراد انہوں نے کہا ہے کہ توریت. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں بھی یہ لکھ دیا تھا. لیکن اکثر مفسرین نے یہاں زبور سے تمام کتابیں مراد لی ہیں. جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی وہ سب زبور ہیں. زبور کا مطلب اللہ کی طرف سے تحریر کی ہوئی کتابیں ہیں. اور ذکر کا مطلب لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ کے اندر چونکہ ہر کلام کو پہلے لکھا جاتا تھا، پہلے وہاں تحریر ہوتا تھا، اس کے بعد توریت میں مثلا تحریر کیا گیا، پہلے وہاں تحریر کیا گیا، پھر زبور میں تحریر کیا گیا، پہلے وہاں تحریر کیا گیا، پھر انجیل میں تحریر کیا گیا، پہلے وہاں تحریر کیا گیا، پھر قرآن مجید میں تحریر کیا گیا.
تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، لوح محفوظ کے بعد ہم نے تمام کتابوں میں یہ تحریر کر دیا تھا کہ ان الارض، ارض کا اصل مطلب آتا ہے زمین۔ اب یہاں اکثر مفسرین نے لکھا ہے یہاں ارض کا مطلب یعنی زمین کا مطلب جنت مراد ہے۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنایا، ہمیں زمین کا وارث بنایا اور ہمیں جنت میں ٹھکانہ ادا کیا۔ تو قرآن میں کئی ایک جگہ پر الارض سے مراد جنت مراد لی گئی، اور یہاں پر بھی نیک لوگوں کا جو تذکرہ آیا ہے کہ ان کو قیامت کے ہولناک مناظر بھی پریشان نہیں کر سکیں گے، اور ان کو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم جنت میں ان کو جگہ دیں گے، کیونکہ ہم نے یہ تحریر کر دیا ہے تمام کتابوں میں کہ جنت کے وارث وہی بنیں گے جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے، جو دنیا میں بہترین زندگی گزارا کیا کرتے تھے، شریعت کے مطابق زندگی گزارا کیا کرتے تھے، اللہ کی باتوں کو مان کر زندگی گزارا کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس سرزمین یعنی جنت کے وارث میرے بندوں میں سے نیک لوگ بنیں گے۔ ورنہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے وارث تو نیک بھی بنتے ہیں بد بھی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین پر اچھے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، برے لوگوں کو بھی بساتے ہیں۔ حکومت اقتدار ہے، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں بھی دیتے ہیں، برے لوگوں کے ہاتھ میں بھی دیتے ہیں۔ تو دنیا اگر مراد لیں گے تو صحیح مفہوم وہاں پر ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں مراد یہ ہے کہ ہم نے یہ تحریر کر دیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جنت صرف اور صرف میرے ان بندوں کے لیے ہے جو نیک اور صالح ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، پھر کہا بلاغ کہتے ہیں پیغام کو بھی، وہ پیغام جو کافی ہو اور ایسی چیز جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے اس کو بھی بلاغ کہتے ہیں۔ جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے تو سفر میں اس کا کچھ توشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کو بھی بلاغ کہتے ہیں، جو راستے میں اس کو کام دیتی ہیں اور منزل تک اس کو پہنچانے کا کام دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور اس صورت کے اندر جو چیزیں ہم نے اچھے لوگوں کے بارے میں، برے لوگوں کے بارے میں، انبیاءوں کے واقعات کی روشنی میں بتائے ہیں، اس میں کفایت ہے، یعنی یہ پیغام کافی ہے اور مقصد تک پہنچانے کے لیے یہ پیغام کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ یہ قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر ساری انسانیت کو ہدایت دینے کی صلاحیت ہے، اور قرآن آیا ہے ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت وہ ہے جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ تو ہدایت تو قرآن کے اندر سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ بار بار قرآن نے کہا، شروع میں بھی کہا ھدی للمتقین، اس سے فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں جو متقی ہیں۔ یعنی فائدہ ہوتا کن کو ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ کہا ھدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کے اندر پیغام ہے اور یہ قرآن مقصد تک پہنچانے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں اس کو
جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے۔ خالی عبادت کا مطلب صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، کاروبار کرتا ہے اس میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، شادی بیاہ کرتا ہے اس میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کوئی ادارہ سنبھالتا ہے اس میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سیاست اور حکومت میں آتا ہے اس میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپس میں لوگوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کو اصلاً عابد کہتے ہیں، جو زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کی اطاعت کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، اپنے سامنے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس پیغام کے اندر، اس قرآن کے اندر پیغام ہے، اور یہ قرآن مقصد تک پہنچانے والا ہے، اور یہ قرآن ضرورت کو پوری کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے، ان قوموں کی جو عبادت گزار ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں یہی پیغام دیا گیا کہ جنت کی وراثت حاصل کرنی ہے تب بھی نیک اور صالح لوگوں کی طرح ہمیں زندگی گزاری ہے، جن انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید کی اس صورت کے اندر کیا گیا ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ایسے ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح مقصد تک پہنچیں، صحیح راہ تک پہنچیں، تب بھی ہمیں اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔